کھڑے ہو کے اس شعر کے مطابق انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے قریب رہتے. دل کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے جس کو دوسرا بندہ فیل نہیں کرتا. تکلیف تو چھوٹی سی بھی ہو تو بہت بڑی ہوتی ہے. اور بینگ اے ہیومن دل کی تکلیف ایک ایسی تکلیف ہے جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو کیسی میرے لیڈر نے تشبیہ دی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں جو گستاخی کرتے ہیں نا، یہ ایسے ہے جیسے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے قریب رہتے ہیں. تو پھر مجھے اس وقت یہ علامہ اقبال کے شعر کی بھی سمجھ آئی کہ جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کے ایوانوں میں کھڑے ہو کے اتنی محبت کا اظہار کیا، اور آج اس محبت کے صدقے دیکھیں پوری پاکستان کیا پوری دنیا اس بندے کو چاہنے والی ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ اس ملک پاکستان کی میں ایک دوسری بات کرتا چلوں. ہم نے علامہ اقبال کا ایک وہ بھی شعر پڑھا ہوا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب. مجھے 40 سالوں میں اس شعر کی سمجھ نہیں آئی جی. لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، پڑھا بھی ہے خلاصوں سے، گائیڈ سے، لوگوں سے، اس اساتذہ کرام سے، بڑا اچھا ترجمہ اس کا ہوا ہے. لیکن جو عملی تصویر عمران خان نے پیش کی ہے نا، اس سے بڑھ کر اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اب وہ اس قوم کے مستقبل کو سیو کر رہا ہے. اس نے ایک ویژن دیا ہے کہ ہم نے جینا کس طرح ہے، بالکل اس ملک کو بچانا کس طرح ہے، اس ملک کے نونہالوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، ہم نے آزاد خارجہ پالیسی کیسے دینی ہے. اب عمران خان کا کردار، عمران خان کی گفتگو، عمران خان کا عمل، جب اس کو کمپیریٹیولی اس شعر کے تناظر میں دیکھیں نا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آپ کو یہ ظاہر کرے گا کہ عمران خان واقعی اس شعر کی پاسداری کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہی چیزیں ہیں جس وجہ سے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اب بھی اس ٹائم میں جب آپ کا پروگرام کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ ہے پی ٹی آئی کا؟ نہیں، میں صرف اور صرف کسی باڈی میں کوئی عہدہ نہیں؟ کسی باڈی میں میرے پاس کوئی عہدہ نہیں. اور میں فخر سمجھتا ہوں کہ میں خان کا کھلاڑی ہوں. اور جو مجھے دوستوں نے میری محنت اور اس عمران خان کے جھنڈے کی وجہ سے، جب سے میں چوہی صاحب میں نے سیاست شروع کی، میں ورکر 85 کا ہوں. 1985 میں مجھے سیاسی شعور، سیاسی بلوغت آ گئی تھی. میں نے ورکری شروع کر دی اپنے پسندیدہ لیڈرز کی، پسندیدہ پارٹی کی. اللہ نے کرم کیا، اسی علاقے کے اندر میں 2 دفعہ کونسلر ہوا ہوں. میری میکسیمم پہچان چند گلیوں تک تھی جی. اور جب سے میں نے یہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہے، اللہ نے مجھے کتنے بڑے عہدے سے، کتنے گجرانوالا کے لوگ ہیں، کتنے پاکستان کے لوگ ہیں جن کو سفیر کا لقب ملا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے نہ کوئی عہدہ ہو سکتا ہے، اور نہ میں عہدوں کا مرہون منت ہوں. اب دیکھیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ شاید عہدے داروں کو اتنا فیم نہ ملا ہو جتنا اس بھائی کو ملا ہوا ہے. اس کی وجہ اور صرف اور صرف عمران خان کا جھنڈا، عمران خان کی پارٹی ہے. اور مجھے قطعاً کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس ڈومین میں رہ کے جو میں محنت کر رہا ہوں نا، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ایس یو سی کے لیے، اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے، مجھے اس پہ فخر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ اب 3-4 دن سے خان صاحب خود پنجاب کے انٹرویو لے رہے ہیں ٹکٹوں کے لیے، ٹھیک ہے، ایز اے پی ٹی آئی ورکر، ایز اے پولیٹیکل ورکر. دیکھیں گجرانوالا کی بات نہیں، پورے پنجاب میں ایک حلقے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں 5-5 6-6 امیدوار ہیں، یہ ملنی ایک کو ہے. باقی جو 4-5 رہ جائیں گے ان کو آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ میں دعا گو ہوں کہ ٹکٹ اللہ تعالیٰ
عمران خان صاحب کا دل جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ موڑ دیں. دیکھیں انسان کا دل ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے. بالکل. یہ اللہ کی ذات جس طرف چاہے اس طرف موڑ دے. میری درخواست ہے, میری اللہ تعالیٰ سے عرض ہے کہ یا اللہ خان صاحب کا دل اس طرف موڑ دے جو ٹکٹ کا ریئل حقدار ہے. سب سے پہلے تو میری یہ خواہش ہے. اس کے بعد اب یہ بلیم گیم ختم ہو گئی ہے. خان صاحب نے جب اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیا انٹرویو کے بعد کہ ٹکٹ میں خود دوں گا, کہ یہ جو نیچے ٹوکن سودے چل رہے تھے نا اب تعلقداری ہیں وہ ختم. وہ کسی بھی صورت میں تھے, وہ مالی مفاد تھا, وہ ذاتی تعلق تھے, وہ سارا اسی کے اندر آتا ہے. سفارشیں تھی. اب خان صاحب کو نہ کسی کی ضرورت ہے سفارش کرنے کی, اور نہ مجھے امید ہے کہ خان صاحب نے کسی کی ماننی ہے. انہوں نے ڈیزرونگ پرسن کو دینی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں وہ کسی نیو کمر کو دیتے ہیں, ہمارے اندر 100 خیال آ سکتا ہے کہ یار یہ 11 سال کا محنت یا 15 سال کا کار ہے, اس کو کیوں نہیں دی, اس کو کیوں نہیں. میں بھی خان صاحب کے دل میں کیا اس کی خوبی ہو جو وہ الیکشن کنٹیسٹ وہ دوسرے سے اچھا کر سکتا ہو. ہم یہ دوستوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں. میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں. میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں سب سے زیادہ حمایتی ہوں جناب SME صاحب کا, اور میں آپ کے وساست سے, آپ کے توسط سے یہ سارے سٹی کو, سارے PTI ٹائیگرز کو, ساری قیادت کو میسج دیتا ہوں, اگر SME صاحب کے علاوہ جس کو بھی ٹکٹ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں ووٹ بلے کو دوں گا. اور میں یہ بھی آپ سے برملا اندھا اعتماد کرتے ہوئے گرنٹڈ کرتا ہوں آپ کو, اگر SME صاحب کو ٹکٹ نہیں ملتی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی سے بے وفائی نہیں کریں گے, وہ پارٹی کے ساتھ چلیں گے. اور اسی طرح مجھے سارے دوستوں سے ریکویسٹ بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بندہ پارٹی کی وائلیشن نہیں, پارٹی رول کی وائلیشن نہیں کرے گا. اگر کسی نے کی تو سمجھ لیں وہ مفاد پرست ہے, وہ دغا باز ہے, وہ ڈاکو تھا, ڈاکہ مارنے آیا تھا. خان صاحب نے ڈاکہ مارنے پہ نہیں آیا, اپنے مفاد پہ آیا. ہم چوئی صاحب ہم خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہیں, ہم ٹکٹ کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا لاسٹ میں اب الیکشن سر کے اوپر ہیں, PTI کے ورکروں کو پنجاب کے الیکشن ہے, پھر KP کے ہونے ہیں, پاکستان کے ہونے ہیں. پاکستان کی عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پاکستانی عوام کو پیغام نہیں, اب میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس قوم کا جنہوں نے 75 سال کا جبر کا تسلسل توڑ دیا ہے. اور فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ مقتدر حلقے اور جو ہے حکومت وقت وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی ہے, اور عوام کا سچا لیڈر اور عوام ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں اپنے حق کے لیے. ان کو کوئی لالچ نہیں, صرف اور صرف وہ اپنا حق مانگتے ہیں. اب عمران خان کا مطالبہ کیا ہے کہ یار وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, اس کا مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا حکومت الیکشن کروائے, جس کو امام حق حکمرانی دے وہ اقتدار میں آ جائے. اب عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا, میں سمجھتا ہوں عوام نے اس وقت تک اپنا حق ادا کر دیا ہے مقتدر حلقوں کے سامنے کھڑے ہو کے. اب سیاسی پارٹیوں کو جنہوں نے MRD بنائی, جنہوں نے ARD بنائی, کس لیے بنائی تھی؟ کہ ضیاء سے مطالبہ تھا کہ ہمیں الیکشن دیں. تو ضیاء صاحب کہتے تھے نہیں, الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ملیں گے. اب انہی مثبت نتائج کو مختلف رنگ دے کے اب جو نام نہاد جمہوری پارٹیاں تھیں اب الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. بھائی وہ ایک پنجابی دا مقولہ, میں سیالکوٹ دے 2 پہلوان سن, انہوں نے مینوں گل کے لیے شاعری ہو رہی سی, انہوں نے کہا یار اپنی بیٹھک 'ਚ نا بندے نوں پٹ بڑے موٹے لگتے ہیں. ہاں جی, پہلوانی دا پتا ادوں لگتا جدوں میدان 'ਚ نکلی ہے, سامنے بگانے پتراں دے سامنے. وہ تمہیں پہلی جنا کوئی ٹکر دا بندہ ملیا ہے, تسی مقابلے کی جنانیاں نال یا میچ فکسنگ یا امپائر نوں نال رلا کے کھیڈن گے. جے سو ایک بندہ تمہیں للکارے ماردا ہویا آؤ میدان 'ਚ, للکارے سیاسی میدان 'ਚ مارن ڈیا ہے کہ آؤ میدان دے وچ آؤ. تسی جو آندے سو PTI دا فیم کوئی نہیں, عمران خان دی مقبولیت گھٹ گئی ہے. میں کہنا جی تہاڈی گل من لینے,
ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗਾਸਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਹੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ